بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ورک سمجھنے کے لیے جو ہم کوشش کر رہے ہیں، جو ہم اس سے پہلے جہاں تک پہنچے تھے وہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے غلاموں کو آزاد کرانے میں بڑے سرگرم تھے، اور یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ اسلام میں غلامی جو تھی وہ بے فص سے نہیں تھی، اور مسلمان کم از کم غلام نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو دوسری جو چیز اب میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، حباب ابن ارت، یہ نام شاید آپ لوگوں نے کم ہی سنا ہوگا۔ عام طور پہ حضرت بلال غلاموں میں ان کا نام سر فہرست ہے۔ حباب بن ارت پہ بھی بہت سارے ظلم و ستم ہوئے تھے۔ یہ جب ان کو اغوا کر کے لایا گیا تھا ان کے قبیلے سے، جب یہ نوجوان تھے، یہ بھی ابتدائی مسلمانوں میں سے۔ حباب بن ارت کو جب لایا تو مکہ میں ان کو خزاع قبیلے میں کسی کے آگے فروخت کیا گیا تھا۔ تو یہ جو دار ارقم میں مسلمان اکٹھے ہوا کرتے، یہ ان مسلمانوں میں سے تھے۔ اور تکلیف کی بات یہ تھی کہ ظاہر ہے وہ جو دور تھا اذیت کا ہی تھا، جس طرح آپ نے سنا ہوگا حضرت بلال کو ریت پہ لٹا دیا کرتے تھے، اسی طرح حباب بن ارت نے بھی بہت ساری تکالیف جو ہے وہ برداشت کی۔ مطلب یہاں تک کہ ان کو تپتی ریت پہ لٹایا جاتا تھا، ان کے کپڑے پھاڑ دیے جاتے تھے، اور اس سینے پہ ان پہ پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ اور ایک دفعہ تو یہ ہوا تھا کہ ان کو آگ میں جلا کے تکلیف دی گئی۔ مطلب یہ ان کے لیے مستقل کمر جو تھی وہ مستقل وہ زخمی کر دی گئی تھی۔ مطلب لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ اصل چیز یہ تھی کہ ان کی ثابت قدمی جو تھی وہ بڑی اہم چیز تھی۔ وہ کسی شکل میں یہ نہیں چاہ رہے تھے، وہ مرنا پسند کر رہے تھے۔ ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ ان کو گرم ریت پہ جب لٹایا دیا گیا تو ان کی گردن بھی مروڑ دی گئی۔ وہ ان کو مردہ ہی سمجھ کے چھوڑ گئے تھے وہیں پہ۔ پڑھنے میں سننے میں یہ بھی آیا کہ شاید ان کو بھی حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کرایا تھا، لیکن میں اس کو یقینی طور پر مجھے نہیں پتہ ہے، کیونکہ بہت ساری جو ہے وہ کہتے تھے حضرت ابوبکر صدیق نے 7 غلاموں کو آزاد کرایا۔ بعض جگہ میں نے شاید ایک دفعہ کہیں سنا تھا یا پڑھا تھا کہ شاید 12 غلاموں کو۔ یاداشت کے سہارے کوئی بات کرنی کسی وقت مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال کچھ لوگ کہتے تھے کہ حباب ابن ارت کو حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کرایا۔ بہرحال آزاد ہو گئے تھے۔ بہرحال مجھے نہیں پتا کہ وہ، میں اس کے بارے میں یقینی بات آپ کو نہیں بیان کر پا رہا، لیکن بہرحال آزاد ہو گئے تھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جن کو ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اتنی زندگی دی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً تمام جنگوں میں شریک رہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مطلب بڑے قریبی صحابی تھے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تکلیف بیان کی، یہ ابتدائی دنوں کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین فرمائی۔ جنگ بدر میں یہ شریک ہوئے، احد میں، اور دیگر جتنے بھی غزوات، میں نے کہا نا کہ سارے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سعادت بخشی کہ وہ جن کو کفار جو تھے وہ اتنا ظلم و ستم کرنے کے بعد، گردن موڑنے کے بعد، آگ میں جلانے کے بعد، تب بھی وہ زندہ رہے، اور وہ ان کو مردہ سمجھ کے چھوڑ گئے تھے، شہید ہم تو کہیں گے، لیکن بہرحال آپ کیونکہ زندہ رہے۔ اور پھر یہی نہیں، پھر آپ کی جو تھی یہ قرآن کی تعلیم دینے میں جو تھے، بعد میں جب مدینہ کی زندگی شروع ہوئی تو آپ قرآن کی تعلیم دیتے تھے، ان لوگوں میں یہ شامل تھے۔ اور جو ابتدائی مسلمان
جو تھے جو شامل ہو رہے تھے نئے نئے ان کی یہ تربیت بھی فرمایا کرتے، مطلب اتنے قریبی صحابی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن حباب بن ارد کا نام میں بڑا کم جو ہے سننے میں آیا، اور عام ہمارے جو ہے نوجوان یا جو کتابوں میں ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں تو اس میں مجھے زیادہ وہ یہ نام نظر نہیں آیا، لیکن میں چاہتا تھا کہ ان کا تذکرہ کر کے تو آگے ہم بڑھیں گے۔ ان کی وفات جو تھی وہ کوفہ، جو کہ اب عراق ہے، تو کوفہ میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو اسلامی تاریخ میں صبر و استقامت کی علامت سمجھے جاتے ہیں یہ سیرت نبی کا، کہ جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ان کا ذکر ڈیٹیل سے آپ کو ملتا ہے۔ میں بھی آپ کو جو بیان کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ یہ بڑے اہم صحابی تھے، ان کا ذکر بھی ہونا چاہیے اور آپ کے ذہنوں میں بھی ان کی قربانیاں ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ان کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ حق پہ قائم رہنا جو ہے آسان نہیں ہے، مگر کامیابی انہی لوگوں کو ہے، میسر آتی ہے جو مستقل مزاجی سے اس پہ اپنے جو ہے مقصد پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیرت نبوی اور نبی کے اسوہ پہ اور نبی کے صحابہ کرام کے اسوہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جلد از جلد جو ہے وہ کیا کرے۔ پہلے میں ایک ہفتے میں بات کرتا ہوں یہ سیرت کا، اب میں نے سوچا کہ اس کو ہفتے میں 2 دفعہ یہ کیا تاکہ جلدی ہم اس پہ اپنا جو ہے وہ سمجھ سکیں اور اس سیرت کو اچھی طرح اپنا حرز جاں بنا سکیں اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کر سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و علی آلہ وسلم۔